شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رضوانہ مہتاب سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیراعظم نے خطے اور دنیا بھر میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات کو فروغ دینے کی غرض سے پاکستان کی مسلسل کوششوں پر زور دیا ہے۔ فلسطین کے مفتی اعظم اور قاضی القضا بدھ کو ہونے والی 6ٹی بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ سعودی حکومت نے عازمین حج کی مکہ مکرمہ میں مختلف مقامات تک رہنمائی کے لیے ڈسکور مکہ ایپ کا اجرا کر دیا ہے۔ اور پاکستان اور زمبابوے کی خواتین ٹیموں کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کراچی میں جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے خطے اور دنیا بھر میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور روابط کو فروغ دینے کی غرض سے پاکستان کی مسلسل کوششوں پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار ناروے کے نائب وزیر خارجہ سے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا۔ فریقین نے تازہ ترین علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ناروے کے نائب وزیر خارجہ نے تنازع کے پرامن اور پائیدار حل کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار اور جاری کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ فریقین نے باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے اور روابط کو فروغ دینے کے لیے نئے امکانات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دو طرفہ معاملات اور امن و استحکام اور ترقی سے متعلق امور پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ بات چیت میں علاقائی صورتحال اور خطے میں امن و استحکام کے لیے جاری پاکستان کی سفارتی کوششوں پر خصوصی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے تعمیری کردار ادا کرنے اور فریقین کے درمیان مخلصانہ ثالثی کی کوششوں پر پاکستان کی تعریف کی۔ نائب وزیراعظم نے تعمیری بات چیت کے فروغ کے لیے پاکستان کے مسلسل عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسائل کے پرامن حل اور خطے اور دنیا بھر میں پائیدار امن و استحکام کے حصول کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد قابل عمل راستہ ہے۔ امریکہ کی جانب سے ضبط کیے گئے ایرانی کنٹینر جہاز MV توسکا پر سوار عملے کے 22 ارکان کو اعتماد سازی کے اقدام کے طور پر پاکستان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ان افراد کو گزشتہ رات پاکستان لایا گیا تھا اور آج انہیں ایرانی حکام کے حوالے کیا جائے گا۔ ایرانی بحری جہاز کو بھی ضروری مرمت کے بعد پاکستانی سمندری حدود کے ذریعے اس کے اصل مالکان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ واپسی ایران اور امریکہ دونوں کی حمایت سے کی جا رہی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان اعتماد سازی کے ایسے اقدامات کا خیر مقدم کرتا ہے اور علاقائی امن و سلامتی کے لیے جاری ثالثی کی کوششوں پر عمل کرتے ہوئے بات چیت اور سفارتکاری میں سہولت فراہم کرتا رہے گا۔ فلسطین کے مفتی اعظم الشیخ محمد احمد حسین اور قاضی القضا ڈاکٹر محمود الحباش پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ محمد طاہر محمود اشرفی، وزارت مذہبی امور کے اعلی حکام اور پاکستان میں فلسطین کے سفیر نے ان کا استقبال کیا۔ فلسطین کے مفتی اعظم اور قاضی القضا اسلام آباد میں منعقد ہونے والی 6ٹی عالمی پیغام اسلام کانفرنس میں شرکت کریں گے جو بدھ کو ہوگی۔ فلسطین کے مفتی اعظم نے کہا کہ اہل فلسطین اور اہل پاکستان کی محبت لازوال ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے عوام پاکستان کی حمایت کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ سعودی حکومت نے عازمین حج کی مکہ مکرمہ میں مقدس مقامات تک رہنمائی کے لیے ڈسکور مکہ ایپ کا اجرا کر دیا ہے۔ ریڈیو پاکستان کے نمائندے اسد اللہ خان نے مکہ مکرمہ سے بتایا کہ مقدس شہر میں آنے والے عازمین حج نے مسجد الحرم اور شہر بھر میں مختلف مقدس مقامات کے راستوں کی نشاندہی کے لیے ایک جامع ڈیجیٹل گائیڈ کے طور پر اس پلیٹ فارم کو سراہا ہے۔ ہمارے نمائندے نے بتایا کہ پاکستانی عازمین حج نے بھی ایپ پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ OIC کامسٹیک نے ورلڈ یونیورسٹیز ایسوسی ایشن فار کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے اشتراک سے آج اسلام آباد میں ایکڈیمک لیڈرز فورم کا افتتاح کیا۔ فلپائن، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملیشیا اور آسٹریلیا کے 13 رکنی بین الاقوامی وفد نے بھی فورم میں شرکت کی۔
افتتاحی نشست سے خطاب کرتے ہوئے OIC کامسٹیک کے کوآرڈینیٹر جنرل پروفیسر ڈاکٹر ایم اقبال چودھری نے کہا، غیر یقینی صورتحال، غلط معلومات اور تیز رفتار عالمی تبدیلی کے دور میں یونیورسٹیوں کو کمیونٹی کی ترقی اور گریجویٹس کو مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار کرنے میں مرکزی کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کامسٹیک اور ورلڈ یونیورسٹیز ایسوسی ایشن فار کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے درمیان مضبوط تعاون سے رکن ممالک میں تعلیمی تبادلوں، تحقیقی شراکت داری اور استدکار بڑھانے میں نئی راہیں کھلیں گی۔ اور پاکستان اور زمبابوے کی خواتین ٹیموں کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کراچی میں جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔